کراچی کے ایک پوش علاقے میں جہاں شام ڈلتے ہی سڑکوں پر روشنی سونے کی طرح بکھر جاتی تھی، وہاں ایک شاندار بنگلہ اپنی خاموش شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ باہر سے دیکھو تو لگتا جیسے خوشیوں نے وہاں بسیرا کر رکھا ہو۔ دروازے پر چمکتی ہوئی گاڑیاں، لان میں رنگین لائٹس اور اندر موسیقی کی نرم لہریں، مگر اس سب کے پیچھے ایک ایسا درد چھپا تھا جو صرف ایک عورت کی آنکھوں میں پڑھا جا سکتا تھا۔ یہ کہانی ہے حارث احمد کے گھر کی، ایک کامیاب بزنس مین جس کا نام اخباروں میں چھپتا اور ٹی وی پر گونجتا، لیکن اس چمک دھمک کے پیچھے اس کی بیوی زینب کی ادھوری کہانی دبی ہوئی تھی۔ زینب 7 سال پہلے ایک سادہ باحیا اور نرم دل لڑکی کے طور پر اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ اس کے لیے شادی کا مطلب تھا محبت برا ساتھ، خاندان کی خدمت اور وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو دل کو سکون دیتی ہیں۔ وہ ہر صبح اٹھ کر گھر سنبھالتی، حارث کے لیے چائے بناتی اور رات کو اس کے لوٹنے کا انتظار کرتی۔ مگر حارث کے لیے شادی بس ایک مقصد تھی، ایک وارث پیدا کرنا۔ سال گزرتے گئے مگر جب زینب ماں نہ بن سکی تو حارث کا رویہ بدلنے لگا۔ پہلے معمولی طعنے، پھر غصہ اور آخر کار نفرت۔ زینب ہر رات تکیے میں منہ چھپا کر چپکے روتی اور خود سے پوچھتی، کیا قصور میرا ہی ہے؟ کیا میں واقعی ماں بننے کے قابل نہیں؟ وہ ڈاکٹرز کے پاس گئی، دوائیں کھائیں، مگر ہر رپورٹ یہی کہتی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر بھی الزام ہمیشہ اسی پر آتا۔ ایک دن گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، محفل میں ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ ایک مہمان نے ہنستے ہوئے کہا، حارث بھائی، اب تو گھر میں بچے کی کہلکاریاں سنائی دینی چاہیے، کب خوشخبری دے رہے ہو؟ حارث کے چہرے پر غصے کی لالی دوڑ گئی۔ وہ سب کے سامنے زینب کی طرف دیکھ کر بولا، کہلکاریاں کیسے گونجے؟ جب عورت ہی بانجھ ہو تو گھر کیسے بسے گا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں جھک گئی۔ زینب کے دل میں جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو، مگر وہ خاموش رہی۔ رات جب سب چلے گئے تو اس نے رو کر کہا، حارث آپ مجھ پر یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ میں بھی ماں بننے کا خواب دیکھتی ہوں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، اگر کمی ہے تو شاید ہم دونوں میں ہے۔ حارث غصے سے بولا، بس بہت بہانے بنائے تم نے، 7 سال ہو گئے تم ایک وارث بھی نہ دے سکی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ زینب کے آنسو رک گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید ایک دن آپ کو سچ پتہ چل جائے گا، تب آپ سمجھیں گے قصور میرا نہیں تھا۔ حارث چیخا، نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھے تم جیسی عورت نہیں چاہیے جو مجھے وارث نہ دے سکے۔ زینب نے آنسو پوچھے آخری بار اس گھر کو دیکھا اور خاموشی سے نکل گئی۔ وہ رات کی تاریکی میں سڑکوں پر چلتی جا رہی تھی، منزل بے سہارا، سوچتی جا رہی تھی، کیا میری زندگی کا یہی انجام ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس دکھ کے ساتھ جیتی رہوں گی؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے ستارے بھی اس کا درد سن رہے ہوں، مگر تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلی انم کے گھر پہنچی۔ انم نے اسے دیکھتے ہی گلے لگایا۔ زینب پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ 7 سال کا زخم الفاظ میں بہہ گیا۔ انم نے نرمی سے کہا، کل ہم ہسپتال چلیں گے، سب حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اگلے دن دونوں ہسپتال گئیں، ٹیسٹ ہوئے، 2 دن بعد رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، زینب بی بی آپ بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ آپ کے شوہر کی طرف سے ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار وہ درد کے نہیں جیت کے آنسو تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا، تو قصور میرا نہیں تھا۔ انم نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب کسی کے تانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زینب کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی۔ وہ بولی، میں نے اپنی زندگی کے 7 سال ذلت میں گزار دیے، اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی، خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی۔ انم نے کہا، اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ زینب نے اپنی ہمت جمع کی اور ایک چھوٹا سا ڈھابہ کھول لیا۔ صبح سویرے اٹھ کر چائے بناتی، خود سب کو سرو کرتی۔ محنت، لگن اور خلوص نے اسے سب کے دلوں میں جگہ دلا دی۔ لوگ کہتے، باجی آپ کی چائے میں ماں جیسا پیار ہے۔ زینب مسکرا دیتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، ڈھابہ مشہور ہونے لگا، مگر راتوں کو تنہائیاں اسے کھانے لگتی۔ وہ چھت کو دیکھتی اور سوچتی، کاش کوئی ہو جو میرا دکھ سمجھے، میرا ہاتھ تھامے، مگر پھر خود کو سمجھاتی، نہیں زینب، ابھی نہیں ٹوٹنا، ایک دن سب بہتر ہو جائے گا۔ ایک دوپہر وہی ڈھابہ ہلکی دھوپ میں نہایا ہوا تھا، جب ایک نیا گاہک آیا، سفید شرٹ پہنے، نفیس چہرہ، نرم مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس نے کہا، باجی ایک چائے دینا۔ زینب نے خود چائے بنائی اور اس کے سامنے رکھی۔ اس نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا اور بولا، ایسی چائے تو کہیں نہیں پی، اس میں ذائقہ نہیں سکون ہے۔ زینب چونک گئی، مگر ہلکا سا مسکرا دی۔ اگلے دن وہی آدمی پھر آیا۔ اس نے چائے کے ساتھ پراٹھے منگائے اور بولا، آپ کے ہاتھ کا کھانا گھر جیسا لگتا ہے، شاید اس لیے کہ اس میں دل شامل ہے۔ زینب خاموش رہی، مگر دل میں نرمی اتر گئی۔ اس کا نام حاضر تھا، ایک شریف ایماندار آدمی جو قریب کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ وہ روز آنے لگا، کبھی گاہکوں کی مدد کرتا، کبھی برتن اٹھانے میں ہاتھ بٹاتا۔ زینب نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا،
لگتا ہے آپ یہاں کام کرنے لگیں گے۔ وہ بولا، اگر اجازت ہو تو پارٹ ٹائم ضرور کر لوں۔ زینب کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ آذر اور زینب کی باتوں میں اپنائیت بڑھتی گئی۔ آذر نے کبھی زینب کے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا، وہ اسے ویسے ہی قبول کرتا جیسے وہ تھی، ایک مضبوط عورت جو زخموں کے باوجود جینے کی ہمت رکھتی تھی۔ زینب کو پہلی بار کسی کے سامنے خود ہونے کا سکون ملا۔ ایک شام جب ڈھابہ بند ہونے والا تھا، آذر نے نرمی سے کہا، زینب، مجھے نہیں پتا تمہاری زندگی میں کتنے طوفان آئے ہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم بہت بہادر ہو۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارا بوجھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، آذر، مجھے ڈر لگتا ہے، میں پہلے دھوکہ کھا چکی ہوں۔ آذر نے نرمی سے کہا، میں دھوکہ نہیں دوں گا زینب، میں صرف عزت اور سکون دینا چاہتا ہوں۔ اس رات زینب نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار، اگر اس رشتے میں ہمارے لیے بہتری ہے تو مجھے ہمت دے اسے قبول کرنے کی۔ آنسو اس کی دعا میں گھل گئے اور دل میں نئی امید جاگ اٹھی۔ چند ہفتوں بعد دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ گواہ صرف خواہش اور چند قریبی لوگ تھے، نہ کوئی دکھاوا، نہ شور شرابہ، بس ایک پرسکون بندھن جس نے زینب کی زندگی کو نیا موڑ دیا۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، آذر اس کے ساتھ تھا، ایک سچا ساتھی۔ کچھ ہی وقت بعد زینب نے اپنے وجود میں تبدیلی محسوس کی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے کوئی نیا خواب جاگ اٹھا ہو۔ جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو شکر کے تھے۔ اس نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری سن لی۔ چند ہی مہینوں بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹر مسکرا کر بولی، مبارک ہو زینب بی بی، آپ ایک نہیں بلکہ 3 بچوں کی ماں بننے والی ہیں۔ زینب کے دل میں خوشی کا طوفان مچ گیا۔ جس عورت کو کبھی بانج کہہ کر گھر سے نکالا گیا تھا، وہ اب 3 ننھی جانوں کی ماں بننے جا رہی تھی۔ اس نے آذر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اس نے کہا، یہ ہے اللہ کا انصاف آذر۔ آذر نے اسے گلے سے لگا لیا اور دونوں کے خوابوں میں ایک نئی زندگی کے رنگ بھر گئے۔ وقت گزرتا گیا، ان کے گھر میں بچوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ زینب کے چہرے پر اطمینان کی روشنی تھی۔ وہ کہتی، حارث نے مجھے توڑا نہیں بلکہ مضبوط بنایا۔ اور آذر ہمیشہ جواب دیتا، یہ تمہارے صبر اور محنت کا نتیجہ ہے۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں سکون، ہنسی اور شکر کا ماحول تھا۔ وقت گزرتا گیا، زینب اور آذر کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ان کے 3 بچے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، ان کے گھر کی رونق بن چکے تھے۔ ہر صبح جب بچوں کی ہنسی گونجتی تو فضا میں زندگی بکھر جاتی۔ آذر چائے پیتے ہوئے مسکراتا اور کہتا، زینب، یہ تیری دعاؤں کا پھل ہے۔ زینب جواب دیتی، آذر، یہ اللہ کا انصاف ہے جس نے میری آنکھوں کے برسوں کے آنسو دھو ڈالے۔ دوسری طرف حارث کی زندگی میں اندھیرا پھیلتے ہی چلا جا رہا تھا۔ دولت اب بھی تھی مگر دل کا سکون روٹ چکا تھا۔ زینب کے جانے کے بعد اس کے گھر کی دیواریں ویران لگتی تھی، لوگوں کی باتیں اسے چبھنے لگتی تھی۔ سب کہتے وہ اپنی بیوی کو بانج کہہ کر نکالتا رہا، اصل میں تو مسئلہ خود اس کا تھا۔ یہ جملے اس کے غرور پر خنجر بن کر چلتے۔ محفلوں میں وہ ہنستا تو تھا مگر ہنسی کے پیچھے خالی پن چھپا ہوتا۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود سے کہا، مجھے اپنی عزت واپس لانی ہے۔ زینب نے مجھے شرمندہ کیا تھا، اب میں اسے نیچا دکھاؤں گا۔ وہ غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد اس نے اپنے سے کافی چھوٹی لڑکی نیہا سے شادی طے کر لی۔ نیہا کو حارث کی دولت نے لبایا تھا۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل بک ہو گیا، مہنگے کارڈ چھپ گئے اور شہر کے بڑے بڑے ناموروں کو مدعو کیے گئے۔ حارث نے دل میں ایک اور منصوبہ بنایا کہ زینب کو بلاؤں گا تاکہ سب کے سامنے اسے احساس ہو کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اس نے دعوت نامہ زینب کو بھی بھیجا۔ جب زینب کے ہاتھ میں وہ کارڈ پہنچا تو دل ایک لمحے کو لرز گیا۔ ماضی کے زخم ہرے ہو گئے، مگر آذر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، زینب، اب تم وہ کمزور عورت نہیں جو کبھی تھی۔ یہ تیرا امتحان ہے، اسے فخر کے ساتھ پورا کرو۔ زینب نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں، اب وقت ہے سچ سب کے سامنے آنے کا۔ شادی کا دن آیا۔ ہوٹل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ اندر حارث شاندار شیروانی میں غرور کے ساتھ سب کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ نیہا دلہن کے لباس میں سجی بیٹھی تھی۔ حال خوشبو، کہکوں اور فخر کے شور سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک باہر سے ایک چمکتی ہوئی گاڑی رکی۔ سب کی نظر دروازے پر جم گئی۔ دروازہ کھلا اور باہر نکلی زینب۔ اس کے ساتھ آذر تھا اور ان کے ساتھ 3 ننھے ننھے بچے۔ زینب کی ساڑی میں وقار تھا، چہرے پر روشنی اور آنکھوں میں اعتماد۔ سب کے لبوں سے ایک ہی جملہ نکلا، یہ تو وہی زینب ہے جسے حارث نے بانج کہہ کر نکالا تھا، اور دیکھو اب تو اس کے پاس 3 بچے ہیں۔ حال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ حارث کا چہرہ زرد پڑ گیا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ نیہا کو بھی کسی طرح معلوم چل گیا کہ یہ حارث کی سابقہ بیوی ہے۔ وہ غصے سے بولی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، بانج وہ نہیں تم ہو۔ اتنا کہہ کر وہ سب کے سامنے اٹھ کر چلی گئی۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حارث کی نظر جھک گئی، ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ زینب کے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، زینب، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔
زینب نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں بہت پہلے معاف کر دیا تھا حارث، مگر یاد رکھو عزت اور محبت کبھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر الفاظ میں وہ وزن تھا جو کسی کے غرور کو جڑ سے ہلا دے۔ لوگ تالیاں بجاتے رہے اور حارث خاموش کھڑا رہا، اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنسا ہوا۔ کچھ ہفتوں بعد اس کا کاروبار بھی گر گیا، پارٹنرز نے منہ موڑ لیا، دوست اعتماد کھو بیٹھے۔ وہ کروڑوں کا مالک تھا مگر دل سے بالکل خالی۔ تنہائی اور شرمندگی اس کی سزا بن گئی۔ ادھر زینب اور آزر کے گھر خوشیوں کی بہار تھی، بچے ہنستے کھیلتے اور گھر میں رونق لگائے رکھتے۔ ایک شام زینب چھت پر بیٹھی تھی، تینوں بچے اس کے ارد گرد کھیل رہے تھے۔ آزر ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ہلکی سی روشنی تھی۔ زینب نے آسمان کی جانب دیکھا اور دھیرے سے کہا، زندگی نے بہت امتحان دیے مگر آخرکار اللہ نے میری دعائیں قبول کر لیں۔ ایک سچا ساتھی اور ماں بننے کا سکون دے کر میرے سب زخم بڑھ دیے۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ اب اسے نہ دولت کی چاہ تھی نہ دکھاوے کی۔ وہ جان چکی تھی کہ اصل خوشی رشتوں کی سچائی اور دل کی نرمی میں ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل 60 سیگمنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔